السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار، این 130 لاہور سے متعلقہ فیصلہ آ گیا۔ الیکشن ٹریبونل نے یاسمین راشد کی درخواست خارج کر دی، جج رانا زاہد نے فیصلہ سنایا۔ ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں، حکومت دل بڑا کرے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گفتگو۔ بیرسٹر گوہر نے کہا حالات کی بہتری کا طریقہ نکالیں، لگتا ہے یہ بھی سزاؤں کا سال ہوگا، بانی سے آج بھی کسی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ لاہور کیسا لگا یہ پوچھنا آپ کی چھیڑ ہے تو کیا کریں، میں نے جنگلی کہا تو کیا غلط کہا، ایسے کام جنگلی ہی کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی پریس کانفرنس، ہضمہ بخاری کی میڈیا سے اظہار یکجہتی، کہا مجھ پر الزام لگایا گیا، یہ میرا پیڈ رپورٹر ہے، اپوزیشن لیڈر کو نوٹس بھیج رہے ہیں۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے لیگی رکن صوبیہ شاہد کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، خصوصی پارلیمانی سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت ممنوع۔ صوبیہ شاہد نے بتایا ٹہریان وائٹ ہاؤس سے متعلق قرارداد لانے پر میری رکنیت معطل کی گئی۔ یہ بسن چاہتے ہیں مگر بلدیاتی انتخابات نہیں، پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، کہا نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا مگر فارم 47 کے تحت حکومت میں آ گئے۔ صوبائی حکومت عوامی نمائندوں کو اختیارات نہیں دینا چاہتی۔ سندھ سولر انرجی منصوبے میں 27 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف، سیف ابڑو نے کہا کہ اس کے پیچھے وہ شخص ہے جو وزیر اعلیٰ بننے والا تھا، 21,000 کا پینل 60,000 میں لایا گیا۔ حکام نے بتایا پسندیدہ لوگوں کے لیے پلان بنایا گیا، 2 بار تحقیقات ہوئی اور کرپشن کے ثبوت ملے۔ 35 لاکھ کا بل نہ بھرا، 2.5 کروڑ کی لکڑی جلا دی، سول اسپتال خیرپور میں انوکھی کرپشن، 2 سال پہلے عدم ادائیگی پر گیس کنیکشن منقطع ہوا تھا، انتظامیہ نے کنیکشن بحال کرانے کے لیے لکڑی جلانا شروع کر دی، عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ کے سونار بازار میں چوری، نامعلوم افراد 20 تولے سونا اور نقدی لے اڑے، دکان کی چھت توڑ کر واردات کی گئی، تاجر سراپا احتجاج بن گئے، 24 گھنٹے میں چوروں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی تحقیقات مکمل ہو گئی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم صوبائی حکومت کو رپورٹ جمع کروائے گی، مقتولہ کے اہل خانہ سمیت 200 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ وادی کرم میں برف کی برسات، سفیدی چھا گئی، درجہ حرارت -2 ڈگری تک گر گیا، ویر بالا، چترال، لوراری ٹنل، استور اور لوئی بند میں برف کی موتی بکھر گئے۔ پشاور، شانگلہ، کوئٹہ، زیارت، بولان، پشین، نوشکی، کلات اور گوادر میں بارش، پنجاب اور بالائی اضلاع کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں سرما کی پہلی بارش کا امکان، جنوری میں پارہ سنگل ڈیجٹ تک گرنے کا امکان۔ مری میں برف باری کی پیش گوئی پر الرٹ جاری کر دیا گیا، چیف سیکریٹری نے مشینری تیار رکھنے کی ہدایت کر دی، کہا برف باری شروع ہوتے ہی نمک پاشی شروع کی جائے گی، پولیس کی معاونت کے لیے لاہور سے نفری منگوائی جائے گی۔ پتا چلا، ہم نے اس کو لکھا ہے، ہاسپٹل لے کے گئے، انہوں نے بولا اس بار، اس کے بعد ریسکیو والے آئے، پوری گلی میں ڈھکن نہیں ہے، 2 سالوں سے ڈھکنے نہیں ہے، ہمیں 2 سال ہوئے ہیں گلی میں آئے، پوری گلی میں ڈھکن نہیں ہے۔ حکومت سے اپیل یہ ہے بھائی ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، ابھی برائے مہربانی کریں ڈھکنے لگایا جائے، کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ کراچی کورنگی مہران ٹاؤن میں گٹروں پر تاحال ڈھکن نہ لگائے جا سکے، کل بیٹے کی لاش ہم نے خود نکالی، والد کی دہائی، شہر میں رواں سال کھلے مین ہول 27 جانیں لے چکے ہیں۔ کراچی میں کل سے ڈبل ڈیکر بس سروس شروع ہو رہی ہے، شرجیل انعام میمن نے خوشخبری سنا دی، سینئر وزیر نے کہا کہ بیاچی کے مسائل حل ہو گئے، کام شروع ہو چکا ہے، نئی ای وی بسوں کے روٹ کا اعلان جلد کیا جائے گا، اورنج اور گرین لائن کی انٹیگریشن کریں گے۔ امریکی صدر تل ابیب کے طبیب بن گئے، صدر ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل کا ساتھ دیتے رہیں گے، حماس ہتھیار ڈالے ورنہ سختی سے نمٹا جائے گا، کچھ ممالک غزہ جا کر حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں اسرائیل کی ضرورت نہیں، ایران نے جوہری تعمیر نہ روکی تو قیامت برپا ہو جائے گی، وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ روس کے صدر پر قاتلانہ حملہ، یوکرین نے صدارتی محل پر 91 ڈرون برسائے، ماسکو کا الزام، بھرپور جواب دینے کا اشارہ دے دیا، یوکرینی صدر نے حملے کی تردید کر دی، واقعے پر امریکی صدر ناراض، وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم انتقال کر گئیں، خالدہ ضیاء جگر کے مرض میں مبتلا تھیں، وہ 1991 سے 96 تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہیں، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کیا۔
اسرائیلی حملوں کے ساتھ موسم کے ستم، غزہ میں شدید سردی نے 2 ماہ کے بچے کی جان لے لی۔ عمارت کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق، شہداء کی تعداد 71,266 تک جا پہنچی۔ اس سال پر انصاف اور انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پیغام جاری کر دیا۔ اینٹونیو گوتریس نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں، دکھ اور تباہی کے بجائے انسانوں اور اس سیارے کا انتخاب کریں۔ کی فوج نے بحر الکاہل میں پھر حملہ کر دیا، منشیات بردار کشتی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یو ایس انڈر کمانڈر کا کہنا ہے کہ کشتی مخصوص دہشت گرد تنظیموں کے زیر استعمال تھی۔ فی تولہ سونے پر بڑی کمی، 10,700 روپے نیچے آ گیا، قیمت 4,59,462 روپے ہو گئی۔ 9,174 روپے کمی سے 10 گرام سونا 3,93,914 کا ہو گیا۔ پاکستان چند ہفتے میں پانڈا بانڈ جاری کرے گا، چینی کیپٹل مارکیٹ تک براہ راست رسائی ملے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا انٹرویو، محمد اورنگزیب نے کہا پاک چین تعلقات اقتصادی شراکت داری میں تبدیل ہو چکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ ہفتے بیجنگ جائیں گے، سی پیک 2 پر مشاورت کی جائے گی۔ نشکاری کے بعد پی آئی اے کی پرواز میں وسعت آ گئی، 6 سال بعد لندن کے لیے اڑان ہوگی، 29 مارچ سے آغاز ہوگا۔ اسلام آباد سے ہفتہ وار 4 پروازیں روانہ ہوں گی، مانچسٹر کے لیے 3 فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں۔ پیٹرول 10 روپے 60 پیسے سستا ہونے کا امکان، ہائی سپیڈ ڈیزل پر 8 روپے 59 پیسے کمی کی تجویز۔ مٹی کا تیل 9 روپے لیٹر سستا کرنے کی سفارش کی گئی ہے، وزارت خزانہ کی منظوری پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام، 576 پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے میں آیا، 100 انڈیکس 1,74,473 کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے آج کے دونوں میچز منسوخ کر دیے گئے، سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اقدام کیا گیا۔ سیلٹ ٹائٹنز، چٹاگرام، ڈھاکہ کیپٹلز اور رنگ پور کے میچز شیڈول تھے۔ اینتھونی جوشوا نائجیریا میں بال بچ گئے، گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ کے سابق ہیوی ویٹ باکسر کو معمولی چوٹیں آئیں، واقعے کی تحقیقات جاری۔ اسلام آباد میں میوزک کنسرٹ کے دوران حادثہ، گلوکارہ شائق گل سے ڈرون ٹکرا گیا، ہاتھ پر خراشیں آئیں، انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ نئے سال کا استقبال، نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر تیاریاں، لوگ رنگین کاغذ ہوا میں پھینکیں گے، 3,000 ٹن کاغذ کا استعمال کیا جائے گا، تقریب میں 10 لاکھ افراد شرکت کریں گے۔ اور گلوکارہ بیونسے 5ویں ارب پتی موسیقار بن گئیں، ان کے البم کاؤ بوائے کارٹر نے $400 ملین سے زائد رقم کما لی، مرچنڈائز سیل سے $50 ملین منافع ہوا، ان کے شوہر جی زی بھی ارب پتی ہیں۔ رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔